من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. زیوکار علماء کرام، بزرگ اور دوست، واجب قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں یا ایھا النبی، اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ دا اپنے محبوب و مخاطب دا جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ان الفاظ نال، ان القابات نال اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا. اور یقیناً اس خطاب کے بعد یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اہم چیز کا حکم دیں گے یا کوئی اہم خبر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ چند نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیاں کا ذکر فرمایا. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. النبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. صرف اس کا معنی یہی ہے، خبر دینے والا. بعض لوگوں نے اس کا معنی تبدیل کرنے کی مفہوم کوشش کی تھی اور انہاں النبی کا معنی کرنے تو پہلے چھوٹی جی بریکٹ پائی. اس بریکٹ میں لکھا ہے غیب، ترجمہ کیتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. تھوڑی توجہ ہے ماشاءاللہ. بس اس آیت کو سمجھا کے یہ ترجمہ تفسیر وضاحت صراحت کر کے زیادہ چلا گا، کیونکہ محبت کا اظہار ہو گیا. فرما رہے ہیں تھوڑا بڑی محبت ہے. نالے بھی فرما رہے سن کہ 1 بجے تو بعد اسی جلسہ جاری نہیں رکھتے ہوتے، تو بہرحال ہم تو 2:30 ہو گئے. انشاءاللہ کوشش کرنے ہیں مناظر اسلام حافظ ابو سفیان سلفی صاحب معیار تے پورا اترن کی کوشش کرنے. 1 بجے ختم کریں گے انشاءاللہ. توجہ ہے ماشاءاللہ. کوشش کریں گے اللہ کرے 1 بجے ہی ختم ہو گئے. یا ایھا النبی، اے غیب کی، اے بریکٹ غیب خبر دینے والے. اس بریکٹ پڑھنے کی مجبوری کی بڑی. کیونکہ قرآن پاک نے
الفاظ لفظ غیب موجود نہیں سی، اور جڑا ترجمہ کر رہا سی مترجم دا عقیدہ تھے لے سی کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ اس نے پورے قرآن پاک جو اس اپنے موقف اور اپنے عقیدے سے کوئی دلیل نہیں ملی، جب اس کو دلیل نہیں نہ ملی اس ویلے پھر اس نے کیا کوئی بریکٹ نہ کام شروع کری۔ توجہ ہے تو ہاں توجہ ہو سی تو کل شروع ہو سی۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، جدو مولوی تقریر کرتا کرتا قرآن حدیث بیان کرتا کرتا سنتا سناتا کہے نا یعنی کہ سمجھو کوئی ہن ضرور اللہ یعنی مارے گا اور کوئی نہ کوئی دے چٹکل پچھو لگائے گا، اپنے والوں کوئی معنی بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جڑی بریکٹ ہوتی ہے یہ مولوی کا ہوتا ہے یعنی کہ، توجہ ہے تو یہ مولوی کا اس کو نہیں یعنی کہ، یعنی کوئی لا یعنی کوئی اپنا عقیدہ کوئی باطل نظریہ انہیں یہ داخل کرنا، اس طرح کی لا یعنیاں کئی جگہ کے بزرگاں نے ماری ہیں۔ مثلا لا علم الغیب قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ ہوں ادھر سادہ سادہ ترجمہ سی لا علم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، لیکن جدو اس کا ترجمہ اس طرح ہوئے کہ میں غیب نہیں جانتا تو پھر تے عقیدہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے اپنے عقیدے نو بچان لئی انہوں لوڑ پہ گئی یعنی کہ انہوں پھر بریکٹ پائی، انہوں نے کہا میں غیب نہیں جانتا، اس کو پہلے انہوں نے چھوٹی جی بریکٹ پاک لکھا میں از خود بریکٹ چھوٹی پھر اگو بریکٹ بند درمیان جو لکھا ہے از خود، میں یعنی خود بخود غیب نہیں جانتا، میں نے کوئی دسے تو میں جاننا، جڑا دسے وہ غیب ہوتا ہی نہیں۔ لیکن اس نے از خود درمیان چھوڑا ہے۔ ایک تیسری بریکٹ تو سنا قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میں ایک بشر ہوں مثل تمہاری، تخلیق کے لحاظ سے جنس کے لحاظ سے میں ایک بشر ہوں۔ بالکل سادہ جو ترجمہ سی، صاف ترجمہ سی، معنی مفہوم میں واضح سی، کوئی نص قطعی سی، کوئی گنجائش ہی نہیں سی کہ اس کا کوئی معنی اور کیتا جا سکے۔ پھر انہوں نے لگا کے فوت ہو گئے، بعد اچھیا گلہ بھی لکھیا نے، بعد ماڑیاں گلہ بھی لکھیا نے۔ بندہ جو ہے جڑی اچھیاں لکھیا نے انہوں جو ایک جڑی مینو اچھی لگی وہ تو ہم سنا دینا کہ یہ بیوقوفیاں کافی ماریاں نے انہوں، لیکن ایک گل انہوں اچھی لکھی ہے جڑی مینو اچھی لگی ہے، جتوں میں انہوں نے تھوڑا جہا پیار بھی ہوا تو نال انہوں دی فساد بلاغت دے اتنے میرا تھوڑا جہا باقی گہرے عالم سن۔ وہ اپنی کتاب انہیں لکھی ملفوظات، وہ لکھ دے رہے کہ میں ایک دفعہ محفل میلاد لگی سی تو وہ میں میلاد پڑھ رہا سا، میلاد پڑھ رہا سا تو سامنے دیوار ہوتے ایک بندر بیٹھا سا، تو میں اس بندر ال ویکھ رہا سا، بندے ال نہیں سی ویکھ رہا، میں بندر ال ویکھ رہا سا، تو میں اس کو ویکھیا بندر نوں جو جھوم رہا سا۔ اے جڑی بات ہے نا میں نے بڑی پیاری لگی، اچھی لگی، یعنی بڑی فساد بلاغت دے ہوتے دلالت کرتی ہے نا۔ فرماتے نے کہ جڑا بندر سی وہ جھوم رہا سی، جھوم کیوں رہا سی؟ اس واسطے کہ وہ وہابی نہ تھا، جی وہابی ہو گیا تو انہیں حضور دی میلاد پڑھن تے جھومنا نہیں سی، لہذا وہ وہابی نہیں سی تے جھوم رہا سی۔
میں انہوں نے فساد بلاغت میں اس تو سمجھ آئیے کہ بزرگاں نے بڑے خاموش طریقے نال دس دیتا ہے کہ وہ بندر ہے سی کون. دیکھو نا بڑی گہری بات ہے نا. یعنی یہ تو انہوں نے دسیا نفی کی ہے کہ اہل حدیث نہیں سی وہابی نہیں سی. پھر لازمی گل ہے بندر بھی سی تے میلاد دی محفل آیا بھی سی تے پھر جھوم بھی رہا سی تے پھر پیچھے کون رہ گیا. پھر اہل حدیث تے ہے نہیں سی وہابی تو نہیں سی نا. کام تے سارے وہی سن جڑے بندر والے ہوتے نا. یعنی بزرگوں نے کتنی ساڑھا شفقت کی ہے, کنی محبت کی ہے. کیا وہ پیار دل لائے کہ نہیں, کہ انہوں نے کیا ہے کہ وہابی نہیں سی, ساڑھا ہم مسلک سی. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے, جڑا کوئی رہ گیا بندر وہ بھی نہ رل جائے. اس کو آتے ہیں بریکٹ, یعنی کہ اینج دی اللہ یعنی بے شمار میں. قل انما انا بشر مثلکم, فرما دیجئے, انہوں نے لکھا کہہ دیجئے. ترجمہ کل دمن انہوں نے لکھا کہہ دیجئے. ساڑھے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ انہوں نے ترجمہ کیتا ہے فرما دیجئے. پتہ نہیں ہوں تو ادب کہ یہ ہوں تو آپ فیصلہ کرنا ہے کہ ادب کس نو آتے ہیں. کنز الایمان ادب ہے یا احسن البیان ادب ہے, یہ تو آپ غور کرنا. کسی نے کہہ دیئے کہہ دیجئے اور فرما دیجئے, تو ادب کہ فرما دیجئے. اللہ نے محبوب دا ادب بھی عطا کیتا ہے, تو آل الحدیث نے عطا فرمایا. قل انما فرما دیجئے نہیں ہوں میں سوائے اس کے کہ میں ایک بشر ہوں. انہوں نے بریکٹ پائی ہے درمیان, بریکٹ پا کے لکھ دیں میں نہیں ہوں بشر, تو جو ہے میں تمہارے جیسا بشر ہوں بریکٹ ظاہری صورت میں. پھر کو بریکٹ بات کر دیتی بات تو میں بشر ہاں, تو وچوں وہی ہاں جڑا مولوی دا ذہن سی انہیں وہ لازمی گل اتوں دی دلیل تے ہے کوئی نہیں نا, کیونکہ 30 پارے میں پیغمبر دے زہری نور من اللہ ہوں دی دلیل کوئی نہیں. تے اندر دی دلیل پھر جڑا بھی بنائی رکھے وہ پھر بنا دا, پھر وہ بریکٹ بات ہے. ہوں ترجمہ سنیے, یا ایھا النبی, اے نبی, ترجمہ کرنا ہے نا, تو نبی دے قرآن خود لفظ ترجمہ کر رہے ہیں اے خبر دینے والا. یہ ترجمہ اصل الفاظ تے درمیان تھوڑی جڑی یعنی گیا وہ دے وچ ہے کہ اے غیب کی خبر دینے والا. یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیتا ہے اور دسیاں نے خبراں وہ ہیں غیب دیا, ایسی کوئی شک نہیں. وہ ساریاں ہیں غیب دیا ہی خبراں, لیکن وہ ساری خبراں جو حضور نے دتیاں نے ہیں غیب دیاں, لیکن حضور عالم الغیب نہیں. حضور عالم الغیب نہیں. کہ بات افائی ہوتے ہیں خبر, مثلا میں سن کے مگروں آمد تو نہ کہ خبر دساں میں عمران خان فوت ہو گیا, تو جو ہے ماشاء آمین. مثلا میں تو دساں فوت ہو گیا, نال وہ دی آلیہ بھی مر گئی ہے, جوڑا تے جوڑا ہی مر گیا, دعا کرو ادھی رات وقت ہے رب اسمان دنیا دے, یا اللہ ساڑی دعا قبول دو اکٹھے ہی اللہ نے پیارے ہو جائے. اس تو علاوہ مہنگائی نہیں ختم ہونی, جب تک دعا مرنا نہیں نا مہنگائی نہیں ختم ہونی. تیل جڑا 140 دیا 180 تے جانا, لیکن اس نے طریقہ بھی لبیا ہے, وہ تو کلے سنے ہونا ہے میڈیا تے, انہیں طریقہ بھی لبیا ہے. میں تیل تے سستا نہیں کر سکتا, لیکن میں گنڈیاں دی جڑا نا رینج بتا دیاں گا, کلومیٹر چھوٹے کر دیں. یعنی کلومیٹر چھوٹے کر دیں گا نا, وہ پھر ایک گڈی جڑی ہے وہ 8 اگر لیٹر 1 لیٹر اگر 8 کلومیٹر کر دیے تو 16 کرے گی, کیونکہ میں کلومیٹر چھوٹا کر دیا. نشائی بندہ انج دا ہی گل کرتا ہے, یعنی نشہ جڑا ہوئے بندہ وہ پھر طریقہ کار ہے ہی ہو سکتا ہے. یا اللہ
ساڈے ملک نو نشیاں تو جانے والا چھوڑ یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا یا ایھا النبی اے غیب کی خبریں دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں نبی علیہ السلام نے جڑیاں خبریں دیتیاں نے ہیں غیب دیاں ہی، لیکن حضور عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب کون؟ میں تے تواڈے کوئی مسئلہ لگدا ہے تو تھک بڑھ گئے۔ عالم الغیب کون؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ زمین و آسمان دا غیب رب تو سوا کوئی نہیں جاندا، اور جنہاں تسی آندے جاندے نے وما يشعرون ایان یبعثون۔ انہاں نو اپنے حالت اپنی کیفیت اسی قبراں دے وچوں کدوں اٹھاں گے کوئی علم اندر نہیں۔ فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ رب تو سوا بولو غیب دان کوئی نہیں۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، قریش مکہ اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام نے کول آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تسی اللہ دے سچے نبی ہو، اسی تواڈے کول چند سوالات کرنا چاہنے ہاں، انہاں دے جوابات دیو۔ اور سوالات انہاں باہروں نہ یہود و نصارہ دے بڑے بڑے علماء کولوں لکھوا کے باہروں منگوائے، تاکہ محبوب سوال پوچھئے، تاریخی نوعیت دے سوال باہروں منگوائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا مولوی پھرسان لی کوئی نہ کوئی سوال ہو گھڑی رکھ دیں۔ آدم علیہ السلام دا نکاح کس پڑھایا ہی یہ او دس دی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر پتہ کیا دیں پھر حق مار کیا ہی، میں حق مار تسی دسو جڑے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ حضور دا حضرت آدم دا حق مار آئی جڑے یہ تو پھر کی جواب ہے؟ میں کہتا جواب ہے اس لعنت اللہ علی الکاذبین، اور کی ہو سکتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسا بندہ گھڑ کے ایک بندہ اپنے پاس ہی کوئی بات گھڑ کے بیان کرتے، جواب کیا ہو سکتا ہے؟ سوال باروں لکھوائے اور منگوائے۔ نبی علیہ السلام کو سوال کر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نانج رہندے سن، یہ مصر کس طرح پہنچے؟ پوری سورہ یوسف ذہن وچ رکھو، یوسف سوال دے جواب چاہیے۔ ذوالقرنین کون نے؟ یاجوج ماجوج دی حالت کفیت یاجوج ماجوج کون نے؟ اور اصحاب کاف کون نے؟ روح دی حقیقت کی ہے۔ خضر علیہ السلام کون نے؟ چند سوالات اس طرح دے تاریخی نوعی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جدوں سوال ہو رہا ہے کدوں یا ایھا النبی، اس وقت آپ اللہ دے نبی نے سوال ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سوالات کے جوابات میں کل دیاں گا۔ پڑھ لیجئے صحیح البخاری کتاب التفسیر پڑھیے۔ فرمایا میں ان سوالات کے جوابات دیاں گا لیکن کل وہ کل آ جانا سی آ گیا۔
قریش پھر اکٹھے ہو کے آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج دا وعدہ سی سوالات دے جوابات دے ہو۔ فرمایا اس وقت تک میرے ہوتے وہی نہیں آئی۔ یا ایوہ النبیو، طارق جمیل نے بھی ترجمہ ہی کیتا ہے، وہ چند سال پہلے وہ دربار تے گیا سی نا، وہ پنڈی جڑا دربار ہے موڑا شریف، موڑا مری والے پاسے گولڈا وکھ رہا موڑا والا جڑا دربار ہے اتنے گیا تو انہیں سارے جو کہ عرس چلا گیا تو وہ بھی مگروں مڑ دیکھ کے نا بنیاد دیکھ کے اتنے پتہ کیا تھا یا ایوہ النبی اے غیب کی خبریں دینے والے، مگروں جڑا وہ آیا سی نا گدی نشین ہو سکیا سان آج پتہ لگا سی ہمیں نہ دی مخالفت کرتے رہے تبلیغی جماعت سان آج پتہ لگا ساڑھا دنوں دا عقیدہ ہے ایک کہ میں کہ سان تے شروع دا پتہ ہے تھانوں آج پتہ لگا ساڑھی تے غلط فہمی کوئی نہیں، سان تے غلط فہمی کوئی نہیں۔ اے جڑے غلط فہمی والے ہو نا اپنی غلط فہمی کاٹ دیو، جڑے آندے ہو با کوئی نہیں جی ساڑھے بڑے قریب نے تے نڑے نے تو نہ دے ساڑھا عقیدہ ہے کہ عقیدہ ایک کتھوں ہے؟ رب کی زمین پر صرف آل الحدیث ہے جو عقیدہ توحید پر قائم ہے، باقی سارے کے سارے وحدت الوجود کے قائل ہے، جو اللہ کی ذات کو ہر جگہ ہر چیز کے اندر مانتے ہیں، عرش پر استواء نہیں مانتے، وہ جو مرضی ہو جائے موحد نہیں ہو سکتے۔ توحید کے لیے ضروری ہے کہ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ مخلوق سے جدا ہے اور اپنے عرش پر بلند ہے۔ فرمایا یا ایوہ النبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں کل جواب دیاں گا، آج وہی نہیں آئی۔ تیسرے دن پھر قریش آئے، فرما کہنے لگے جواب دیجئے، فرما حجے وہی نہیں آئی۔ 15 دن گزر گئے وہی نہیں آئی، کس پر؟ یا ایوہ النبیو، وہی نہیں آئی نبی علیہ السلام دی ذات پر۔ 15 دن یا 18 دن گزر گئے وہی نہیں آئی۔ قریش اکٹھے ہو کے آئے، کہاں گیا وہ تمہارا رب؟ نعوذ باللہ، کہاں گئی وہ وحی؟ 18 دن بعد جبریل آئے تو نبی علیہ السلام پریشان نے فرمایا محبوب جی پریشان کیوں؟ فرمایا تسی اتنے دن آئے نہیں۔ فرمایا میں رب دی اجازت بغیر آندہ ہی نہیں۔ فرمایا نہ میرے کل سوالات پوچھے سن، پھر فرمایا میں کل دا وعدہ کیتا سی، فرمایا پھر دسنا سی محبوب جی تسی یا ایوہ النبی ہو غیب دی خبر دینے والے ہو، پھر دسنا سی۔ محبوب نے کیوں نہیں دسیا کہ وہی نہیں آئی؟ یہ وہی نہ ہوئے تے حضور بیان نہیں کر دے قرآن۔ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ پیغمبر وہی تو بغیر بولتے نہیں، جدو وہی تو بغیر بولتے نہیں، یہ اس طرح سمجھ نہیں آئی آسان لفظ اندر سمجھانا وہاں کوئی ایک ایسی آیت، کوئی ایک ایسی حدیث، کوئی ایک واقعہ ایسا جنہا محبوب نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہوئے کہ میں واقعہ دسیا بغیر وہی تو مجھ پر وہی نہیں آئی۔ وہ کدھے گیا جس دم میں چین سا بیٹھے ہو نا، آگے دے تو نہ اٹھ جائیں باقی تو اٹھ جا رہا ہے، میں آگے چین والے تو بیٹھے رہو نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ کے حق مسلک اہل حدیث، زندہ باد، مولانا سید حسین شاہ صاحب نقوی، زندہ باد۔ یہ تو چیک کیسا ہے پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو بغیر بیان نہیں فرماتے، جو سمجھنا ایک اور حدیث سے توجہ فرمائی۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا میدان جہاد اندر مار کے دے اندر عرض کرتا ہے محبوب جی میں جے کافر نہ لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں، اگے وددا وددا شہید ہو جاواں، پڑھدا شہید ہو جاواں، کافر نو ماردا ماردا شہید ہو جاواں، کیا اللہ میری ساری غلطیاں معاف کر کے من جنت عطا کر دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کوئی شک نہیں۔ یہ صحابی اٹھیا ہے، دوڑیا ہے، کھجوراں دے ہاتھ اندر نے کھجوراں نو چھٹیا تے دوڑ پیا میدان جہاد اندر تے نالے کئی جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے جے میں اگے
مردا جاواں لڑدا جاواں شہید ہو جاواں تے میرے گناہ غلطیاں معاف نے تے مینوں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ انج دوڑیا تے وہ آسمان تو جبریل آ گئے، فرمایا محبوب جی قرضہ معاف نہیں۔ محبوب جی آپ نے فرما دیا کہ جا دوڑتا جا اور لڑتا جا اور تو شہید ہو جائے تو تیرے سارے خطائیں غلطیاں معاف ہیں، لیکن آپ نے قرضے کا ذکر نہیں کیا۔ اس وقت قرضے کی وہی نہیں آئی تھی۔ فرما ابھی بلائیے اور واپس ارشاد فرمائیے۔ آپ نے اس کو واپس بلایا اور آپ نے فرمایا جے قرضہ ہوئے تے دے کے شہید ہوئی، قرضہ معاف نہیں ہونا۔ میرے کو ہونے جبریل آئے نے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى یا ایوہ النبی۔ مانا کی پڑھے گا اے وحی کی خبریں دینے والے، اے وحی کی خبریں دینے والے۔ وحی کے بغیر پیغمبر بولتے نہیں، کوئی خبر نہیں دی وحی کے بغیر۔ جو خبر حضور نے بیان کی دیئے وحی دے ذریعے بیان کی دیئے، مستقبل دیا خبرہ بیان کی دیئے نے وحی دے ذریعے، مستقبل دے حالات بیان کی دیئے نے وحی دے ذریعے، قیامت دی علامات بیان کی دیئے نے وحی دے ذریعے۔ تے میرے جناب 30 دجالان دا ذکر کیتا ہے کہ 30 دے قریب دجال قذاب آن کے جڑے کہن گیا سی نبیاں آپ نے خبر دیتی ہے، بولو کہ دے ذریعے وحی دے ذریعے۔ آپ نے مسلمہ قذاب دی خبر دیتی ہے وحی دے ذریعے۔ آپ نے اسود انسی دی خبر دیتی ہے وحی دے ذریعے۔ انہوں نے انجام دی خبر دیتی ہے وحی دے ذریعے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق نو جنت دے 8 دروازہ جو جنت دی بشارت دیتی ہے وحی دے ذریعے۔ عمر فاروق دا محل پھینک کے دسیا وحی دے ذریعے۔ سیدنا عثمان نو نبی علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی ہے وحی دے ذریعے۔ نبی رحمت صلی اللہ سیدنا علی نو حسنین تو اوپر والے درجے جنت دی قرار دیتا ہے وحی دے ذریعے۔ فاطمہ تو ذرا جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی یہ خبر دیتی ہے وحی دے ذریعے۔ حسنین کریمین جنت نوجوان دے سردار ہوں گے وحی دے ذریعے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیری پیڑے تے چڑھ کے جہاد کرن گے تے اللہ معاف کر کے جنت عطا کرے گا، بولو کے دے ذریعے وحی دے ذریعے۔ یا ایوہ النبی، اے وحی دی خبر دینے والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی کے آنے کا محتاج ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ رسول ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے، رب کا پیغمبر ہوتا ہے، لیکن عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جڑا وحی نازل فرمائے، عالم الغیب ہوتا ہے جو اسمان تو غیب دی خبر بیان کرے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا، اے محبوب جی تو نبی رسول اسا بنا کے بھیجے ہیں۔ رسول آپ نے بنایا، رسول ہوتا ہوئے جنہوں کون بنائے؟ اچھی بولو رسول کون بناندہ ہے؟ علی حجویرون داتا کس بنایا ہے؟ اے بیک رو جادن اللہ نے بنایا۔ علی حجویرون داتا کنے بنایا ہے؟ علی حجویرون داتا کنے بنایا ہے؟ رسول رب بناندہ ہے، داتا بندے بناندہ ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، کاش توڑے عقل و دماغ اندر گل پہ جائے، داتا جنہوں بنایا جائے وہ داتا ہوندہ ہی نہیں، جنہوں بنایا جائے وہ داتا ہوندہ ہی نہیں۔ جڑا بنندہ محتاج ہوئے داتا ہوندہ ہی نہیں، جڑا پہلے نہ ہوئے وہ داتا ہوندہ نہیں، جڑا مڑ نہ روے وہ داتا ہوندہ نہیں۔ داتا کون ہوندہ ہے؟ اللہ لا الہ الا الحی القیوم۔ داتا ہوندہ ہے جڑا ہمیشہ تو ہوئے ہمیشہ روے، داتا ہوندہ ہے جنہوں نیند نہ آئے اونگ نہ آئے، داتا ہوندہ ہے جس سے موت نہ آئے، داتا ہوندہ ہے جس دی قبر، کچھ بولو قبر، داتا ہوندہ ہے جس دی قبر بڑے شائق جناب اس شاہی قلعے اندر جاؤ، لاہور اندر جا کے ویکھ لو، تاریخ پڑھ کے ویکھ لو، سید علی حجویری دی میت دفن ہوئی ہے شاہی قلعے اندر تے قبر بنی ہے
بار جتے بنی ہوئی ہوتی وہاں پیر صاحب دفن ہی نہیں، دعویٰ ہمارا وہاں سید علی حجویری دفن ہی نہیں، خالی قبر ہے، اندر پیر صاحب دفن نہیں، پیر صاحب نے جسم جڑا دفن ہویا ہے شاہی قلعے اندر دفن ہویا، آج بھی وہ قبر وہاں قبریں موجود ہے، وہاں دفن ہوئی ہے وہاں نہیں۔ داتا کنوں کہندے ہوتے خالی جگہ ہے، وہاں تو پیر صاحب ہے ہی نہیں، سید علی حجویری تو شاہی قلعے اندر نے، وہاں تو ہے ہی نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اتنا بم دھماکہ ہویا سی کہ وہ دہشت گرد پہنچ گیا ہوتے انہیں دھماکہ کر دیتا۔ یہ کتاب چھپی لاہور چو رائے روشن یا رسول اللہ کتاب دا نام سی، منیر سیال سی وہ رائٹر، انہیں لکھیا کہ میں بڑا پریشان ہویا جدوں سید بابا علی حجویری دے دربار تے ہویا نا دھماکہ، میں بڑا پریشان ہویا۔ کہتے ہیں میں جدوں دھماکے اگلے دن گیا نا شام دے وقت دربار تھے، بڑا سناٹا تاریکی بے رونقی، لوگ ڈرے سے ہمیں بند کیتا سی حکومت نے۔ کہنے لگا میں اتنے کھڑیا تے پریشان کھڑا ہوا تے دل وچ کہہ رہا نالے پنجابی جملہ لکھیا بابا جی تواڈے نال بھی ہو گئی، میں پریشان کھڑا تے نالے پنجابی جملہ کتاب وچ لکھیا تواڈے نال بھی ہو گئی۔ تو فرمان دن ایویں میں خیال اندر کھڑا ہوا تے نال کہہ رہے وہاں تے بابا جی آ گئے، بابا جی آ گئے بچوں قبر چوں باہر آ گئے، بابا جی آ گئے، اتنے سنگے مرمر بھی ہے، پتھر پوری تسلی نہ لایا، اتنے رگڑائی بھی ہوئی وہ بابا کہتے باہر نہ آئے، لیکن پھر بھی بزرگ آ گئے، پہنچی سرکار کسی اور ہی پاس میں آ گئے ہوں گے، باہر تشریف لے آئے، فرمان لگے اسا آپ ہی کیتا ہے، لکھیا کتاب اسا آپ ہی کیتا ہے، میں آپ کروایا ہے، پریشان نہیں ہونا باہر نہ لگو یہ دھماکہ کنے کیتا ہے، میں آپ کروایا ہے۔ آج کل منافق لوگ واپی لوگ آندے سن دربار تے میں آگیا جڑے منافق نے نس جان تے اپنے اپنے رہ جان، میں آپ کروایا ہے تے میں آگیا سی ہمیں باہر لگن ایسا۔ یہ ولایت کا معیار ہے اور یہ ولایت کی محبت ہے، یہ ولایت کا ادب ہے، یہ ولایت کا احترام ہے۔ ہجے بھی گستاخ سانو آندے ہو سیدھے اولیاء اکرام دے بارے ساڈا ایمان، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے میرے پیغمبر کی خبر دینے والے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بنایا ہے، ہم نے بھیجا آپ کو رسول بناتا ہے رب۔ یہ پہلا داتا ہے جنہوں مریدہ نے بنایا ہے، غوث بھی تو آپ بنایا ہے، اللہ دی قسم نام ہی تو آپ رکھے نے، رب دے قرآن انہاں دے نامہ دی کوئی دلیل موجود نہیں، تم نے خود نام رکھے ہے کہ یہ داتا ہے یہ غوث ہے۔ اور اگلی بات سن لو، ہم رسول کو دلیل سے مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو رسول مانتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ، موسیٰ کو رسول مانتے ہیں ان کی رسالت کی گواہی قرآن میں ہے، عیسیٰ ابن مریم رسول ہے اس لیے کہ ان کی گواہی قرآن میں ہے۔ ہم ہر رسول کو دلیل سے مانتے ہیں، ہم ہر صحابی کو دلیل سے مانتے ہیں۔ جب صحابی ہونے کے لیے دلیل ہے، رسول ہونے کے لیے دلیل ہے، تو میں پوچھتا ہوں داتا ہونے کی کوئی دلیل نہیں؟ اگر کسی نے داتا بننا ہوتا مخلوق میں سے تو یا اس کی خبر قرآن جو ہوتی یا اس کی خبر مصطفیٰ کی حدیث میں ہوتی، قرآن حدیث کی خبر نہ ہوئے تو ایویں کوئی داتا بن جائے۔ تو پھر میں سوال کیتا کرنا داتا بڑا ہوندہ ہے یا رسول بڑا ہوندہ ہے؟ توجہ ہے، رسول بڑا ہوندہ ہے یا داتا بڑا ہوندہ ہے؟ تو ذرا دسو داتا بڑا ہوندہ ہے یا رسول؟
محمد رسول اللہ نے تے داتا سید علی جویری ہے تے من دسو بڑا کون اسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے کی کہہ رہے ہو تُساں کی سمجھو رسول اللہ دی شان مقام عزت ہن میرا دل کرتا ہے میں تواڈے سارے دے کول نعرہ لگاواں من سب نبیًا نعرہ اللہ ہو یہ نعرہ ہے نعرہ یاد رکھنا حدیث مصطفیٰ نہیں ہے یہ اس نعرے کی عربی ہے گستاخ رسول دی صرف ایک صدا یہ اس دے نعرے دی عربی کی بندی ہے من سب نبیًا رسول اللہ محمد رسول اللہ نے سید علی جویری داتا نے حضور تو بڑا کون ہو سکتا ہے گستاخ رسول نہیں صرف ایک صدا اچھی بولو سرطن سے جدا نعرے لانے سوکھے نے کاش یہ دی فلسفے نوی دی حقیقت نوی دی حقائق نوی دی روحانیت نو جانو پہچانو یا ایوہ النبی انا ارسلناکا ہم نے بنایا رسول آپ کو رسول ہوندہ ہے جنہوں رب بنائے رسول ہوندہ ہے جو نسب دلے آدھر اپنی قوم تو سب تو اچھا ہوئے وَهُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ محمد مصطفیٰ نسب دلے آدھنال ساری امتوں ساری کائناتوں جیسن ہر نبی اپنی قوم دے اندر نسب دلے آدھنا عالی ہوندہ ہے بلند ہوندہ ہے واحد مرزائیاں دا نبی ہے جڑے آپ مختلف قومانے تے نبی جڑا ہے مرزا ہے تھلوے مرزائی جڑے نے مرید جڑے نے امتی جڑے نے لین او سارے کوئی ورکے کوئی کسی قوم دا ہے کوئی کسی قوم دا ہے تے نبی جڑا ہے وہ مرزا ہے یہ جدوں بھی کوئی مرزا آوے نا ہے کوئی نہ کوئی نوی گال ضرور کریں دے تمہیں پتہ ہے شیخ صاحب ستے نے پرانا مرزائی ہوئے یا نواں مرزا ہوئے یا پرانا مرزا ہوئے کوئی نہ کوئی نبی وقوفی ضرور مارنی ہوندی پہلا مرزا نبی کے خلاف تھا دوسرا مرزا صحابہ کے خلاف ہے انشاءاللہ نہ پہلے مرزائیوں کو چھوڑیں گے نہ نوے مرزائیوں نو چھوڑاں گے انشاءاللہ ایک ہی عقیدہ سن لیجئے آل الحدیث نہ کہ ہر صحابی نبی کسی ایک صحابی کو صحابی توہین برداشت نہیں ہر صحابی نبی نہیں تُسی اڈے اندر کوئی من گڑبڑ لگ دی ہے توڑ کو مرزے نو سنن مننا لت نہیں بیٹھا ہر صحابی ہے نبی ہر صحابی ہے نبی اونچی کہو کہ نیند ختم ہو جائے جنہ بزرگنو آ رہی ہے ہر صحابی ہے نبی ہر صحابی ہے نبی ہر صحابی ہے نبی ہر صحابی ہے نبی رسول بنایا آپ کو رسول بنانے والا کون شاہدن محبوب جی تو نوسا گواہ بنایا گواہ کس بات کا ترجمہ یعنی کہ یعنی بریکٹ اس کا معنی ہے حاضر ناظر میں کیا حاضر ناظر مانا نہیں شاہد تو مانا گواہ ہے جنہیں گواہ او ہوندہ ہے جنہیں کول موجود ہوئے گواہ ہوئی ہوندہ ہے جڑا کول موجود ہوئے میں کہا تھوڑا فلسفہ عقل دے بھی خلاف ہے قرآن حدیث دے بھی خلاف ہے یہ سمجھنا ہے ذرا قرآن پڑھئے سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا نے بند کا کمرے بند کر دی گئی ہے یوسف علیہ السلام بلا دی گئی ہے جدو اندر یوسف علیہ السلام گئے کوئی نہیں اس جگہ تے موجود ایک زلیخا دوسرے یوسف نے انہیں دعوت گناہ دیتی ہے فرما قال معاذ اللہ دی پناہ اے یوسف جی رب جی فرما ذرا پچھا نو دوڑو اللہ جی دروازے بند نے فرمایا میری پناہ چاہیں اینج بھی تو کہہ سکتے سر نا قالت حیت لک اس نے دعوت گناہ دیتی ہے ابو یوسف علیہ السلام فرما سکتے سن تو جانتی نہیں میں نبی ہاں میرا باپ نبی میرا دادا نبی میرا پردادا نبی پھوک مار دیں گا پھوک مار کو اڑا دیں گا جو خاتون اول آن دیئے
اے جڑا بندہ ہے نا اے نہیں چاہیے، یہ نام نال جڑا نون لگتا ہے، یہ نام نال این لگے تو تاں وزیر اعلیٰ بنتا ہے، یا فے لگے تو تاں اے جناب سربراہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ پریکٹس کرتی اندر الف نال کی بننا ہے تے بے نال کی بننا ہے تے تے نال کی بننا ہے، وہ اس تو فارغ ہے، وہ اس تو فارغ، بس اندر یہی بیٹھے بنتی رہتی، الف والا بندہ چاہیے یا بے والا چاہیے یا سا والا چاہیے یا جیم والا چاہیے، اے نہ کری دس خط اینو نہ بنائی کیوں، اے نون ہے جڑا نون ہے نا یہ بڑی خطرناک، لہذا نون والا بندہ نہیں چاہیے، شروع جاوے نہ کدی این عبد القیوم نو وزیر اعظم بنا دے کشمیر دا، کیونکہ شروع تو لگی ہے این، عثمان بودار نو بنا دے وزیر اعلیٰ، یہ نام نال شروع ہے، نالے عثمان بھی ہے نالے بزدار بھی ہے، بزدار، بز فارسی بکری نہ دے، دار آدن گھر دی بکری، ان کی بڑا بزدار گھر دی بکری، بھائی یہ گھریلو بکری ہے، ایسنو بنا دے، سن لیجئے سارے تمام پرستی تو اللہ نے آل حدیث نو محفوظ رکھے ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدن، ہم نے گواہ بنا کے بھیجا ہے، گواہ او ہوندہ ہے جڑا حاضر ناظر ہوئے، گواہ ہوندہ ہے جڑا کولوں میں، اے اندر یوسف علیہ السلام نے زلیخہ دعوت بنان دی دیئے، یوسف فرمان دے قالا معاذ اللہ دی پناہ، اللہ مشکل کشا، اللہ عجد روا، اللہ کی مدد، یا اللہ مدد، کون فرما رہا ہے نے یوسف یا اللہ، قال معاذ اللہ کی پناہ، اللہ کی مدد، اللہ نہ بچائے تو نہیں بچ سکتا، فرما دوڑو یوسف علیہ السلام پچھانو دوڑے، مگروں زلیخہ دوڑی، زلیخہ نے این کر کے ہاتھ رکھے یوسف علیہ السلام نو، آپ دی قمیض مبارک پھٹ گئی ہے، لیکن معصوم نبی پار پہنچ گیا ہے، جنہوں پار کہتے ہو کہ ویکھیا تے عزیز مصر آیا کھڑوتا ہے، وہ کہندا ہے یوسف ایک ہی، تن تو بڑی محبت نہ پالا پوسے دی دے گی، اس نے کہا یوسف علیہ السلام سوچیا با زلیخہ جو اندر لے گئی ہے تھے، یہ ان بولے گی تھی کہے گی بنی میرے کو غلطی ہوئی ہے، وہ آندھی ہے کی صدا ہونی چاہیے اس دی جڑا تیری اہلیہ نال برائی دا ارادہ کرے، وہ پیرا تو پھر گئی مکر گئی، عورت دا کی ہوندہ ہے کوئی دم کرانا ہوئے تے نکاح کر لوے، تو انہوں سمجھ کو نہیں آنی، تو انہوں میں لگتا 4 بجے سمجھ آنی میری گلہ، یا ایوہ النبی انا ارسلناک، اللہ ساڑی امامہ پہنا بیٹی عزت عطا فرما، غیرت عطا فرما، حیاء عطا فرما، ایمان نصیب فرما، انہیں مگروہات رکھے یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک پھٹ گئی ہے، باہر نکلے کہ مدینہ مصر کھڑا ہے، کہنے لگا ہے کی سزا ہے، زلیخہ دی کی سزا ہوئے جڑا تیری حلینا برائی دا ارادہ کرے، کہنے لگا یوسف اے کی ہویا ہے، عزیز مصر پریشان، اللہ فرماتے ہیں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، او شاہد بنے ہیں جڑا کول موجود، جڑا اندر موجود نہیں، جڑا کول موجود نہیں، او شاہد بنے ہیں، او گواہی دیندہ ہے، آندہ ہے اے عزیز مصر تقلید نہ کریں، عزیز مصر تقلید نہ کریں، مہربانی کر کے کوئی تحقیق کر لے، ایک قمیض ویکھ لے، قمیض ویکھ لے، جے قمیض کم پھٹی ہے، قمیض یوسف ایک بڑی کمال دی ہے، کدی ہے ہی قمیض اتاری ہوئی ہے تے بھائیاں کولے او دے اتے خون لگیا ہے، تے یعقوب علیہ السلام دے کول آئی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء ویلے جلوس برآمد ہویا، ماتمیاں دا روندے ہویا ہے، تے آگے کہن لگے ابا جی اسی کھیلدے کھیلدے دور چلے گئے، مگر یوسف علیہ السلام نو بیڑیا کھا گیا، تے حضرت یعقوب علیہ السلام کول کہن لگے ابا جی ایک قمیض بھی ہے، کتے یاد ہے شیخ القرآن،
رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن وہ پھر قمیض یوسف علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام نے پکڑی تے کھولی تے پھولی. حضرت شیخ القرآن نے فرمایا جے نبیوں دے پتر سارے رل کے بیٹھ کے جھوٹ کر سکتے ہیں تے مولوی نو پیڑ پہندی ہے. مولوی بھی تے جھوٹ کر سکتے ہیں. تحقیق کر لیا کرو مولوی کتوں گھڑیے وابے سو میگا دن نویتو من شہر رمضان. مولوی نے نیت دعاواں تے وظیفے کتوں گھڑے نے پوچھ لیا کرو تحقیق کر لیا کرو. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اچھا میں ذرا قمیض قمیض ہے یوسف جی. حضرت شاہ القرآن رحمت اللہ علیہ دا اپنا انداز سے فرمان لگے پھر وہ قمیض انہاں اینج کر کے وہ بند کر کے انہوں نے دیتی تے وہ کھولن لگ پہ. شاہ القرآن رحمت اللہ فرمان پھر وہ قمیض کھول دے گا کھول دے رہے تے نال فرمان رہے بیٹھے ہو یوسف علیہ السلام نے قمیض پائی ہوئی سی. جدو بھیڑی آیا جی ابا جی پھر بھی دے بچوں یوسف نو کھا گئے. جی ابا جی پھر قمیض پھٹی کیوں نہیں؟ نہیں ابا جی پائی ہوئی نہیں سی سائڈ تے رکھی. پھر خون کیوں میں لگ گیا پھٹی کیوں نہیں؟ ایک دوجہ الوے کیا پاڑی کو نہیں سی. انہوں نے کہا نہیں خیال ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان. میں صبر کروں گا تے مددگار کون؟ نبیوں دا مددگار کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام دی گواہی دین والا کون ہے؟ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِهَا. گواہی دیتی ہے دین والے نے گواہی دیتی ہے. گواہ کول ہونا ضروری نہیں. سکا گواہی ہوتے گواہی ہو سکتی ہے. تسی روزانہ گواہی دے دو اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور نو ویکھیا نہیں ایویں گواہی 1400 سال ہو گئے نے چلتی آ رہی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ سمجھنا ہے تو سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ دی حدیث میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو گھوڑا خریدیا ہے. گھوڑا خرید کر کے حضور آ رہے ہیں. رات کوئی بندہ کہنے لگا اس یہودی نو جنہیں گھوڑا بیچیا ہے. حضور فرماتے ہیں تیری میری قیمت طے ہو گئی. گھوڑا میں لے لیا آ میرے نال مدینہ پاک شہر اندر میں تینوں اپنے گھر لے جا کے دی قیمت دے دیاں. وہ نال چلتا رات کسے پوچھیا گھوڑا دے ہونے کہنے اتنے قیمت. جدوں قیمت زیادہ ملن لگی ہے اس نو کہنے لگا میں ویچنا چاہنا. تو نبی فرمائے تے وک گیا ہے. انہیں کیا وکیا کدوں ہے؟ فرمایا تیرا میرا سودا ہو گیا ہے. کہنے لگا کوئی گواہ لے آؤ کوئی گواہ پیش کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو سے یا میں سا. اتنے تے تیجا بندہ ہی کوئی نہیں گواہ کتوں آئے گا؟ کہنے لگا یا گواہ لے آؤ یا توڑا میرا سودا نہیں ہویا. اتنے تک اللہ دا عمر اچانک خزیمہ بن ثابت آ گئے محبوب دے صحابی. تو نبی علیہ السلام دا یہودی دا تنازع جاری ہے. ایک کہنے لگا محبوب جی کی ہویا ہے ساری حضور نے گل دسی. تو یہودی کہنے لگا گواہ لے آن گے تے میں گھوڑا دیاں گا. خزیمہ فرمان لگے میں گواہی دینا ماں میں گواہی دینا. اگوں کافر سی جنہوں گواہی دینی سی وہ کافر دی یہودی سی تے خدا کیتا سی گواہ او ہوندا ہے ایمان تے. اللہ فرمائے گا اے امت محمدیہ تسی جو گواہ بنے ہو تسی کول موجود نہیں سو تساں کدی گواہی ہوتے گواہی دیتی. یا اللہ ساڑھے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے نوح علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے لوط علیہ السلام آئے ہود علیہ السلام آئے شعیب علیہ السلام آئے صالح علیہ السلام آئے. قرآن پڑھے حدیث پڑھی ساڑھے نبی نے سنوں دسیا سی. لہذا سونا دے پیغمبر دی گواہی ہوتے ہیں کہ گواہی دیتی ہے. گواہ دا کول ہونا ضروری نہیں. اساں نبی دی گواہی ہوتے گواہی دیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا جدوں میری امت نو ساریاں قوماں جھٹلان گیاں رب بلائے گا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدن. اے محمد تشریف لائیے تو اسا بنائے شاہد سی.
آؤ گواہی دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تشریف لے آواں گا، میں گواہی دیواں گا میری امت سچی ہے، ساری قوماں سچیاں نے، اے جھوٹ بول دیاں نے، میری امت سچ کہہ رہی ہے، قوماں جھوٹ کہہ رہی نے، سارے نبی بھی سچے نے، میری قوم دی میری امت دی گواہی بھی سچی ہے۔ تے جدو ایک قوماں کو جھٹلان گیاں رب کہے گا جڑا محمد نو شہادت قبول نہیں کرتا میرے فرشتوں پکڑو جکڑو جہنم میں سٹ دیو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آگے کیے ومبشرا، خوشخبریاں دینے والے، ومبشرا، خوشخبریاں دینے والے۔ خوشخبریاں کیڑیاں دتیاں نے کہ جیڑا بندہ مجموع زوائد اندر سنندار کتنی اندر حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا مبشرن، تسی کی جانو مبشر دا معنی کی ہوندہ ہے، مبشر دا مفہوم کی ہوندہ ہے؟ آل الحدیث کو پوچھو مبشر کنو آندے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز اندر رفع الیدین کرتا ہے ہر انگلی تے بدلے اللہ انہوں ایک نیکی عطا فرماندہ ہے۔ وَمُبَشِّرًا، نبی علیہ السلام نے کی دیتی ہے؟ بولو اچھی بولو، خوشخبری دیتی ہے۔ جڑا رفع الیدین کرتا ہے بولو کون کرتا ہے؟ اچھی بولو کون کرتا ہے؟ اور کرتا کوئی نہیں، خوشخبری کسے واسطے ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں، ساڑھے لی خوشخبری ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، آپ بشارت دینے والے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جدو امام آمین کہے، جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو۔ محبوب جی کی ہوئے گا؟ ہماری تواڈی نماز دا فرشتے آسمان تے انتظار کرتے ہیں، تواڈی نماز دا انتظار کرتے ہیں۔ کنہ دی نماز دا؟ اچھی بولو، آل الحدیث دی نماز دا۔ اتے آسمان تے بھی طواف ہوندہ ہے، آسمان تے بھی نماز ہوندی ہے۔ جدوں تو نماز پڑھی جاندی ہے آسمان تے، زمین تے بھی نماز ہوندی ہے، آسمان تے بھی نماز ہوندی ہے۔ اتلے آسمان والی مخلوق نماز جدوں پڑھ دی ہے فرشتے فقہ حنفی دے مطابق، فقہ حنفی دے مطابق پڑھ دے ہونگے، اتنے گئی ہے فقہ حنفی، یہ دا جی تھلے ہی پھر دی ہے۔ تمہارا امام اوپر گیا نہیں تو نماز سکھائی نہیں۔ ہمارا امام سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہمارا امام اوپر گیا ہے، اوپر گیا ہے، اوپر گیا ہے۔ کتے یاد ہے رانا شمشاد سلوی سا، اللہ انہوں نے لمبی زندگی صحت حالی دے، کہہ دوں فرمان دے انہوں نے میں کہہ دوں کہ کوفے تو کوئی راہ جنت نو جاندہ ہی نہیں، کوفے تو کوئی راہ جنت نو جاندہ ہی نہیں، جنت نو راہ کے تو جاندہ ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، حضرت رانا صاحب فرمان ایتوں فلیٹ اٹھ دی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سن لیجئے ومبشرا، حضور دی بشارت سنیے۔ جدو امام آمین کہے تسی آمین کہو۔ محبوب جی خوشخبری کیڑی ہے، خبر کیڑی ہے، بشارت کی ہے، جدہ چہرہ خوشی نہ چمک اٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے آسمان تے آمین کہندے نے، تسی زمین تے آمین کہندے ہو۔ جے دی آمین فرشتے نال مل گئی، جس آل الحدیث دی آمین فرشتے نال مل گئی۔ حنفیہ دا میں ذکر تانی کیتا کہ آمین کہن والے نہیں، جس آل الحدیث دی فرشتے نال آمین مل گئی اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ومبشرا، شاہداً ومبشراً ونذیراً، ومبشراً ونذیراً، آپ بشارت دینے والے آئے۔ حضور نے سن بشارت دیتی ہے تے سنو ایک گل بردی سمجھائیے۔ فرما لوگوں سن لو قیامت والے سب تو پہلے حساب نماز دونا، نماز نو ٹھیک کر لے آجے تے نالے جاندے جاندے سنو حضور دس گئے نے، فرما گئے نے تے تسی فاتحہ پڑھی رکھیا، انہاں دی تے ہونی کوئی نہیں، انہاں دی تے ہونی کوئی نہیں۔
تو تسی گر دی گل پلے بن لو فاتحہ ضرور پڑھا ہے اس تو بغیر نماز کوئی نہیں جے تے قیامت نے حساب نماز دا اڑا جے تے جی دی نماز وچ پھس گیا نا وہ اگے سمجھو کہ او دا جشن تے کسے ویکھنا ہی نہیں جو نماز میں پھس گیا کون دیکھے گا کہ جشن مناندا رہا ہے یا نہیں مناندا رہا اے جناب کوئی محفل سجاندا رہا ہے یا نہیں سجاندا رہا پہلے نماز دا حساب ہونا ہے جی دی نماز رسول اللہ جیسی نہیں یہ نماز حضور جیسی نہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ڈرایا کی سمجھایا ونذیرا فرمایا جی دی نماز سنت کے مطابق نہیں ہو دی نماز قبول نہیں حذیفہ بن یمان روایت صحیح البخاری اندر ہے ایک بندہ نماز پڑھ کے جا رہا آپ نے بلایا ہے فرمایا آج دی جڑی تو نماز پڑھی ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہنے لگا 40 سال ہو گئے میں نے ایویں نماز پڑھتے ہاں فرمایا جے تیری اس نماز تے موت آ گئی تیری موت دین محمد تے نہیں ہوئے گی ونذیرا نبی علیہ السلام نے ایک بندے نماز پڑھتے ہیں ویکھیا نماز پڑھ کے حضور دی محفل وچ آیا ہے بخاری اندر حدیث ہے ارجع فصلی فانک لم تصلی جہاں دوبارہ نماز پڑھ تو نماز کوئی نہیں پڑھی مروا منافق بندہ بیٹھا رہندا ہے جدوں وقت ختم ہونے لگے اٹھتا ہے چار کبے دی طرح ٹھونگا مارتا ہے تے جدوں نماز پڑھ کے فارغ ہوندا نماز آندی ہے ومبشرا ونذیرا پیغمبر نے کیویں ڈرایا کیویں سمجھایا آپ نے فرمایا اس ویلے نماز آندی ہے جویں میں نے برباد کیتا ہی اللہ تینوں برباد کرے تیری تے نماز دی سنت دے مطابق نہیں تیری نماز اعتدال نہیں وداعیا الی اللہ باذن پیغمبر نے اللہ دی طرف بلایا اس باذن ہی وحی دے نال اپنی مرضی نال نہیں کسی نال نہیں کہانیاں نال نہیں جھوٹی روایتاں نال نہیں کہانیاں نال نہیں کہنے لگے کہانی انج دیاں گھڑیاں نے پتہ اللہ دی بنا کہنے لگے وہ جڑے حسن جڑے وہ 3 بندے غار وچ پھس گیا ہے بخاری چاہتا نا 3 بندے غار وچ پھس گیا ہے وہ جڑے پچھوں نا نوح علیہ السلام دی جڑی قوم آئی نا انہاں نوں مگروں عذاب آ گیا تے اوتھے پانی ہو کے بندے ڈوب گئے تے وہ 3 بندے بچ جامنے آئے لیکن انہاں تے بھی عذاب شروع ہو گیا نعوذ باللہ جانے کیویں جانے انہاں دا پیشاب شروع ہو گیا پیشاب شروع ہوندا اتنا آیا کہ اندر غار وچ پانی ہو گیا کون جھوٹ بنائے تے کون جھوٹ گڑے وداعیا الی اللہ باذن دائی ہوندا ہے جڑا رب دے اذن نال وحی نال کسے نال نہیں کہانیاں نال نہیں جھوٹ نال نہیں ٹک ٹاک نال نہیں لطیفیاں نال نہیں بے اذن ہی وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ ذرا پیار نال وداعیا الی اللہ بے اذن ہی لطیفیاں نال نہیں کسے نال نہیں کہانیاں نال نہیں ہن میں بے کے نہیں آنا وداعیا الی اللہ باذن تائیں لوگ ماواں روندے نے وداعیا الی اللہ باذن وسراجا منیرا کسے نال نہیں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر وال بات لے آنا میرے علم چے لیکن میں بھی آنا بچہ لو اپنی دیہاڑی پوری کریے گھنٹہ تو پورا کریے نا وداعیا الی اللہ باذنہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ابو داؤد حدیث ہوندی ہے نبی علیہ السلام نے صحابی عربی ہے نیا اسلام میں داخل ہویا مسجد نبوی جایا حضور نے مگر نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ذرا تقریر دا ذوق شوق ہے میں اجازت دیو میں تھوڑی تقریر کر لاں صحابہ کو مسئلہ سمجھا لواں تقریر کر لاں واز کر لاں حضور نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہو اے تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہندا ہے یہ اٹھیا ہے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے تو بعد تقریر شروع کرنے لگا ہے کہنے لگا لوگوں اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے اور ان دونوں دی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے انہاں دوہاں دی نافرمانی نہ کرو ناکام ہو جاؤ گے نبی علیہ السلام تشریف نال رکھ دے سن یہ جناب کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے حضور نے دے پلے نو پکڑیا قمیض نو پکڑیا ہے تے فرمایا بیٹھ جا تو برا خطیب
تو برا خطیب ہے، بیٹھ جا۔ رسول اللہ میں کی کیا ہے؟ فرمایا کیوں کیا ہی؟ اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ٹھیک تھا، دوسرا جملہ جو تو نے کہا ان دونوں کی نافرمانی نہ کرو، مجھے اور اللہ کو ایک جملے میں ضمیر کو میں اکٹھا تو نے کیوں کیا؟ تو نے الگ الگ کیوں نہیں کہا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو؟ تو نے دونوں کیوں کہا؟ مجھے اور اللہ کو دونوں کیوں کہا؟ ایک جملے میں تو نے اکٹھا کیوں کیا؟ رسول اللہ فرمایا تو برا خطیب ہے۔ حضور نے اس کو تقریر نہیں کرنے دی جس نے شرکیہ جملہ کا۔ رسول اللہ نے روکا ہے، ٹوکا ہے، منع کیا ہے۔ یہ سٹیج ہے پیغمبر کا، مدینہ طیبہ کا، یہ ممبر ہے رسول اللہ کا۔ یہاں وہ بیان کرے جو قرآن کو جانتا ہو، مصطفیٰ کی حدیث کو جانتا ہو، عقیدے کو جانتا ہو، اسلام کو جانتا ہو، نواقض ایمان کو جانتا ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ محدث ہی ہو تبھی بیان کرے، بلغوا عنی ولو آیا آئے بیزنی وسراجا منیرا۔ محبوب بات بنو سورج چمکتا ہوا سورج منیرہ بنایا ہے۔ جویں سورج چڑھ جائے یا ایویں سمجھو جویں سورج تو بغیر دنیا دا نظام نہیں چل سکتا، ایویں محمد نبوت بغیر دنیا دا نظام نہیں چل سکتا۔ جویں سورج دی روشنی دے ذریعے ساری کائنات کا نظام چلتا ہے، اسی طرح نبوت اور رسالت کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جدو سورج چڑھائے اس ویلے سارے ستارے باوجود چمک دمک دے بجھ جاتے نے، انہاں دی روشنی نظر نہیں آندی۔ جدو محبوب آ گئے سارے انبیاء دی شریعتاں منسوخ ہو گئیاں، سارے تارے منسوخ ہو گئے، روشنیاں چمکاں ختم ہو گئیاں۔ کیوں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کہتے یہ دانی شہید اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ سارے انبیاء دی شریعتاں منسوخ ہو گئیاں، محمد مصطفیٰ نال کیوں؟ وسراجا منیرا، حضور سراجا منیرا نے سراجا منیرا چمکتا ہوا سورج چڑھ جائے، سورج چڑھ جائے، روشنیاں تارے دی مدہ پہ جاندی نے، منسوخ ہو جاندی نے، دیئے بند ہو جاندے نے۔ جدو مصطفیٰ تشریف لے آئے، سورج دی حیثیت نہ تشریف لے آئے، پھر حنفی دیا کیوں چلے آئے، پھر مالکی شاوی عملی چشتی سہروردی اجمیری حیاتی مماتی، یہ سارے دیئے جب تک بند نہیں ہوں گے ختم نبوت کا معنی سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ سارا معنی تم نے خلط ملت کر دیا ہے، ساری سرکاریں کھڑی کر کے، سارے امام کھڑے کر کے، تم کیا جانو ختم نبوت کا معنی کیا ہے، ختم نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آ جائیں ان کے نام پہ مذہب نہیں چل سکتا، موسیٰ آ جائیں ان کے نام پہ مذہب نہیں چل سکتا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تاکہ شیخ القرآن فرماتے ہیں سن تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاص آمادی۔ ہاں سبحان اللہ، میری بھی سبحان اللہ، توڑی بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ تے سبحان اللہ، توڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ۔ تو صاحب پہ ہی فیصلہ پڑھو، شاباش توڑی جان خلاصی ہوئے، تو صاحب پہ ہی فیصلہ، پڑھو خوشی اندر پڑھو کہ سانی چھٹی ملن لگی ہے، تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا کہ تم چھٹی ملنی چاہیے یا نہیں۔
تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی اسی آنے ختم نبوت دا معنی یہ ہے کہ حنفی مذہب نہیں چل سکتا، نہ شافی، نہ مالکی، نہ عملی، نہ چشتی، نہ سہروردی، نہ اجمیری، نہ جعفری، کوئی مسلک، کوئی سلسلہ نہیں چل سکتا، نہ کوئی پیر پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی سرکار پیدا ہو سکتی ہے۔ دفعہ 144 دا نفاذ ہو چکا ہے، پیر دے جمن تے بین ہے، پابندی ہے، قیامت تک کوئی پیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا، جو ہوگا وہ مرید ہوگا، جو ہوگا وہ غلام ہوگا۔ اس کائنات کے آقا صرف محمد مصطفیٰ وسراجم منیرا۔ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی، تو صاحب پہ ہی فیصلہ پڑھو پڑھو شاباش، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا کہ تسی کیویں پڑھ رہے ہو، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا، اچھی پڑھو تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی۔ جے کوئی توانو پوچھے کہ کتاب دے حق کانفرنس اندر جان والو تسی حنفی کیوں نہیں کلاندے، شافی کیوں نہیں کلاندے، مالکی کیوں نہیں کلاندے، حملی کیوں نہیں کلاندے، تے بہت لمبے چوڑے جواب دین دی لوڑ نہیں، کوئی کہہ دینا تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی۔ اے عمر جی محبوب جی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے دنیا تے آ جان، انہاں دے اپنے لئے کوئی چارہ نہیں جب تک میری تابعداری نہ کرن، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی۔ اے عمر تے تورات دا ورق تسی پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جان، تسی منو چھوڑ کے تے موسیٰ کلیم اللہ دے مگر لگ جاؤ، تسی سارے دے سارے رائے حق تو بھڑک جاؤ گے کیوں؟ تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی۔ عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے قرب قیامت زمین تے اترن گے، یہ تو آن گے، سن لو آل حدیث دا پیغام سن لو، یہ تو عیسیٰ ابن مریم زمین تے آن گے، فجر دا ویلا ہوئے گا، نماز لی مسجد داخل ہون گے، تے امام مہدی پہچان کے فرمان گے تعال صلی لنا، اے عیسیٰ ابن مریم آگے آئیے جماعت کرائیے۔ عیسیٰ ابن مریم فرمان گے اے مہدی یہ شرف یہ عزت اس امت کی ہے، میں آج امام بن کے نہیں آیا، میں محمد دا غلام بن کے آیا ہوں، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی۔ قیامت دا دن ہوئے گا، آدم علیہ السلام کو دنیا جائے گی، جواب دے دیں گے، ابراہیم نوح علیہ السلام کو جائے گی، جواب ملتا جائے گا، آخر تے محبوب کو لان گے، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جنت دا دروازہ کھلنا نہیں جب تک محمد مصطفیٰ نے جانا نہیں، کوئی امام نہیں یہ جان جو کا جنت دروازہ جب تک حضور نہ جان۔ لوگ غلط آتے ہیں کہ سن امامہ دے نام تے بلایا جائے گا، جو انہاں دے نال جنت چلے جائیں گے، تے میں پھر جاؤ گے جانے جی مکے دے نال، جانے امام ابو حنیفہ نال، میں کہ تن کتے لے جان گے جنت، میں کہ پھر کیویں لے جان گے، جانے پتہ نہیں ہن کیویں لے جان، میں کہ پھر جا کے دروازہ کھٹکھٹان گے۔ کون امام صاحب کتھوں آئے ہو؟ کوفے تو جی، نال کون نے؟ افغانی، انہیں کہنا جنہوں نے اسلام آباد کو نہیں بڑھن دے جنت ہی کوڑ جاڑ دے، کیوں افغانی ہو؟ ساتھ کون ہے؟ افغانی، بنگالی، ہندوستانی، اندروں آواز آنی ہے، دروازہ کھلنا ہی نہیں، دروازہ نہیں کھلنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، دروازہ نہیں کھلنا جب تک محمدی، کیڑی سونی نسبت ہے محمدی، سونی نسبت ہے نا محمدی، اس کے بعد کیمرہ انہیں نوی بنانے تو لوڑ کیڑی ہے، ساری نسبتہ محمد مصطفیٰ دی نسبت اندر داخل و شامل نے، کسی صحابی رسول کے نام پر، کسی تابعی اور تبع تابعی کے نام پر، کسی بزرگ اور امام کے نام پر امت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ جو صدیق کو مانتا ہے وہ محمدی ہے، جو سیدنا عمر کو مانتا ہے وہ محمدی ہے، سیدنا عثمان و علی کی ساری محبتیں اسی ایک جملے میں داخل ہے،
اگر سمجھنا ہے تو پنجابی میں بڑے آسان لفظ سمجھانا مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے سن تے نعرہ ماریا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نعرہ مارے نا لوگوں نے کہا زندہ باد تے پھر کہنے لگے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری فرمانے لگے رہن دے جب مرکزی دا نعرہ لگ گیا سمجھو میں بچے ہی آ گیا جب مرکزی جمعیت اہل حدیث کہہ دیتا تو سارے محدثین وچ آ گئے سارے علماء وچ آ گئے سارے شیوخ وچ آ گئے سارے مرد عورتاں بوڑھے بچے سارے اندر داخل ہو گئے جب نعرہ لگ گیا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا جب محمدی کہہ چھوڑیا ہے ساری نسبتاں وچ آ گئیاں کسی نسبت دی گنجائش نہیں رہی نہ ہم امت کو نہ اپنی جماعت کو نہ اپنے مسلک کو کسی اور نام پہ تقسیم نہیں ہونے دیں گے سانو یہی نسبت کافی ہے کہ نقص ڈیٹا تو سانوچ نبی دے کیا آندے ہو کیوں کوئی اور نسبت بنانا چاہتے ہو جدو آخری سیڑھی پہ چڑھ گئے ہو تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی بہاولپور دے کچھ علماء اکٹھے ہو کے چلے گئے پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ کول کہنے لگی تو ساڑھے خلاف بڑے جمعے پڑھان دے ہو بڑے سخت پڑھان دے ہو سان دے کام تم چھاڑ دے ہو مشرکان دے خلاف پڑھاؤ رافضیوں دے خلاف پڑھاؤ سان چھاڑ دے ہو ان تو آپ سمجھ لو کون ہون گے سانو چھوڑ دے ہو رل کے کام کریے توحید دا تسی بھی مواد ہو اسی بھی مواد ہاں حافظ صاحب فرمان لگے نہیں تسی رلنا چاہتے ہو جانے جی فرما میں حق دی آخری پوڑی دے چڑھ چکا اوپر آ جاؤ میں محمدی ہو چکا تسی انفی ہو میں محمدی ہاں میں تھلے نہیں آ سکتا تسی اوپر آ جاؤ ورفعنا لک ذکرک میری نسبت جیسی کسی دی نسبت ہے ہی نہیں ساریاں نسبتیں دے اندر داخل و شامل نے اور انشاءاللہ اپنی جماعت کو منہج عقیدے سے نہیں ہٹنے دیں گے پوری جماعت محمد کے نام پہ کٹھی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نسبت ہمارے لیے کافی ہے اور شافی ہے ہمیں اور کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے سارے اصحاب رسول محمدی تھے سارے تابعین تبع تابعین محمدی تھے کسی اور نسبت میں تقسیم نہیں ہو گئے تھے اور نہیں ہم ہونے دیں گے اور اسی پر قائم رکھیں گے جماعت کو کہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کرو کرو شاباش تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی جتے نیویں پا لئی خوشی بولو جتے نیویں پا لئی اور کیوں نہیں پڑھتا گرجا کی پریشان کیوں ہو گیا جتے نیویں پا لئی وہ گرجا کی کتے میں جتے نیویں پا لئی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امامہ دی جتے نیویں پا لئی عیسیٰ ابن مریم نے آگے کی کلوانا ہے محمدی جتے نیویں پا لئی نبیاں نے عیسیٰ ابن مریم دے سینے تورات زب انجیل تے قرآن تے سنت علم محفوظ ہوئے گا فقہ انفی پڑھی ہوئی نہیں ہوئے گی فقہ انفی انہوں نے کول نہیں ہوئے گی دا مطلب ہے انفی نہیں ہوں گے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی جتے نیویں پا لئی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امامہ دی جنہوں ملے حضوری آقا دی جنہوں نسبت حضور دی مل جائے جس نے ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے جی بولو انہوں کی لوڑے غلامہ دی آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلامہ دی سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین یا ایوہ النبی اے وہی کی خبریں دینے والے اِنَّا ارسلنا کا ہم نے بنائے رسول آپ کو شاہدن ہم نے بنائے ہے گواہ بنا کے بھیجا ہے آپ کو وہ مبشرن بشارت دینے والا و نذیرہ ڈر سنانے والا ڈر اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ایک نذیرہ دمان دا ڈرانے والے دے دو مفہوم ہو سکتے ہیں جے نیت صحیح ہوئے تو صحیح مراد لیا جا سکتا ہے تو جے نیت خراب ہوئے تو غلط معنی لے سکتا ہے ڈرانے والا تاں میں معنی کیتا ہے ڈر سنانے والا
آگے میرے محبوب علیہ السلام دی ذات واسطے لفظ دا چناؤ بھی کرو تے سونا کرو تے پیارا کرو. ڈر سنانے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. یہ تو حضور دا ذکر کرو تے بڑا مؤدبانہ بڑے پیار نال محبت نال این کیا کرو. حضور نے فلانو دعا دیتی تے جے حضور علیہ السلام غصے جلال اندر آون تے کسی دے خلاف دعا کرن تے انہوں بد دعا نہ کیا کرو. حضور نے او دے خلاف دعا کی تھی, او دے حق دعا کی تھی, او دے خلاف دعا کی تھی. دعا ہی دعا ہے حضور دی, باویں خلاف ہوئے باویں حق اندر ہوئے. بد دعا بد لفظ حضور واسطے کدے نہ بولے آجے, کدے نہ بولے آجے. حضور لئی دعا دا لفظ حضور نے فلان دے حق دعا فلان دے خلاف دعا فرما دیتی ہے. دعا ہی اس لائق ہے کہ حضور نے او دے خلاف دعا فرما دیتی ہے یا او دے خلاف دعا فرما دیتی ہے, یا او دے حق ہاتھ اٹھائے یا او دے خلاف ہاتھ اٹھائے لے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. داعی بن کے آئے اللہ کے عمر سے, دین سے, وحی کے ذریعے دلائل سے پیغمبر دعوت دیتے تھے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. چمکتا ہوا سورج, وہ سورج کیسا سورج غروب ہو جائے تے روشنی چلی جاندی ہے. یہ ایسا سورج ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے, روشنی جی بولو روشنی چھوڑ گیا ہے, روشنی موجود ہے, روشنی موجود ہے. اس کی راتیں دن کی طرح روشن ہے. ترکت فیکم امرین, میں جا رہا ہوں روشنی چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین, نال گارنٹی دے رہے ہیں کدے ٹھٹا نہیں کھاؤ گے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کدے ٹھٹا نہیں کھاؤ گے, کدے گمراہ نہیں ہو گے, کدے فتنے کا شکار نہیں ہو گے. یہ کتاب و سنت تو قائم رہو گے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہ تو سورج غروب ہو جائے مگر تارے چھوڑ جاندہ ہے چمکن لئی. تے جے کوئی رات نو بھلے ہویا راہ لبنا چاہے تے تارے دے ذریعے لب لبے اتنا روشنی دے جاندہ ہے. اصحابی کالنجوم, میں جا رہے عوام میرے تارے موجود نے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین آنا علیہ واصحابی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بی فقد اہتدوا وسراجا منیرا. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ من صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکن کے جنت میں درجات بلند فرما. جو ہمارے بزرگ فوت ہو چکے جن کی دعاؤں کے لیے کہا گیا اللہ ہم سب کے جنت میں اعلیٰ درجات فرما دے. اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جنہوں ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سارے کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. دل کی جتنی نیک چاہتے ہیں خواہشیں اللہ ان کو پورا فرما. اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. جس بہن کی دعا کے لیے کہا گیا اللہ اپنی رحمت سے نیک اولاد سے نواز دے. اللہ جتنے بھی اجتماع میں بے اولاد ہیں سب کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ جن کو اولاد دیا والدین کا فرما بردار بنا. اللہ اس کانفرنس کو پروگرام کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب و ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. جن اباب نے قرآن کرا محنت کی پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے مال میرے ذکر میں اولاد میں گھر میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھنا قبول فرما لے. اللہ دل کی نیک چاہتوں کو پورا فرما دے. اللہ بیت اللہ کے راستوں کو کھول دے. اللہ بیت اللہ کے راستوں کو کھول دے. اللہ کتنے عرصہ ہو گیا بیت اللہ کے راستے بند ہے. اللہ کھول دے اپنی رحمت سے. کرونا کی وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرما. ہمارے ملک اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اس ملک میں قرآن کا سنت کا دین کا شریعت کا توحید کا بول والا فرما.
شرک و بدعات کو نیست و نابود کر دے، کتاب و سنت کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ جن ساتھیوں نے یہاں دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما، جن بے اولادوں کے لیے کہا گیا اللہ ان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن مقروضوں کے قرضوں کے لیے کہا گیا اللہ ان مقروضوں کے قرضے دور فرما۔ اللہ جو اس تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ مرد عورتیں اللہ تیرے بندے اس وقت تک فجر کا وقت قریب ہے، اللہ یہ دعا کرنے کے لیے بیٹھے اللہ مانگنے کے لیے بیٹھے تو آسمان دنیا پر ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ اس وقت وہ آوازیں لگاتا ہے کوئی گناہگار جی اللہ تیرے گناہگار بندے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ اس وقت تیری آواز آتی حل میں مستشفن ہے کوئی شفا مانگنے والا، اللہ روحانی جسمانی بیمار تیرے بندے حاضر ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت حال میں مسترد جن کی آوازیں آ رہی ہیں میرے اللہ اپنی رحمت سے رزق حلال وافر عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال وافر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔